پردہ اور بے حیائی. پردہ ہمارا موضوع ہے. پردے کی آگے ہم جو اس کے جزویات ہیں نا وہ ڈسکس کریں گے کہ بے پردگی لیڈز ٹو دس. جی بالکل. آپ بڑے بڑے خوبصورت علماء کرام اور پیارے پیارے چہرے کھڑے ہیں قرآن سے ایوارڈ یافتہ 2 ہستیاں ایوارڈ یافتہ بیٹھی ہیں اور باقی سبیل صاحب کو میں بھی ایوارڈ یافتہ میں نے تعارف کرایا. ناظرین میں نے ان کو تعارف کرا دیا اپنا کہ میں بھی ایوارڈ یافتہ ہوں. مجھے میرے سسر نے اپنی بیٹی ایوارڈ میں دی تھی. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں نیا جملہ ہمارے لیے دل خوش ہو گیا. تو ہم اس کی ابتدا قرآن سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اے نبی اپنی بیبیوں امت کی بیبیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں اور سینوں پہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر دیدار خداوندی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ عورتوں کو بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا اور جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے ہماری تعلیم کے لیے, یہ کیا ماجرا ہے بات کے اسلوب کے لیے. تو فرمایا سرور کائنات سے جبریل امین نے یہ وہ عورتیں ہیں جو سر برہنہ رکھتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر سر برہنہ رکھتی سر ابھی تو سر باقی جسم تو پھر اس طرح آگے اور دیکھا کہ عورتوں کے جسم کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا یہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتی تھی, غیر محرم مردوں سے یہ پردہ نہیں کرتی تھی, ان کے سامنے آتی تھی, ان کو اپنا دکھاتی تھی, ان کے خد و خال ظاہر ہوتے تھے. کیا بات. تو آج میری بیٹیوں کو پیغام ہے کہ یہ دونوں حدیثیں یاد کر لو. ایک تو سر نہ کبھی ننگا ہو بیٹیوں, اور دوسرا خد و خال نہ ظاہر ہوں. پھر اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے, حضور سرور کائنات نے فرمایا جو عورت زینت کرے غیر مردوں کے لیے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو نور سے بھی محروم کر دے گا اور اندھیروں میں غرق کر دے گا. غرق کر دے گا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج بڑا اہم ترین موضوع ہے اس سوشل لائف میں, معاشرتی زندگی میں, جس کے انتہا درجے کے اثرات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں لاکھوں گھر جو برباد ہوئے ہیں وہ اسی بے پردگی کی وجہ سے. اچھا گھروں کی بربادی کا باعث بنی ہے بے پردگی. گھروں کی بربادی کا باعث بھی یہ بے پردگی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ویسے یہ 2 چیزیں اس میں آتی ہیں. پردہ تو کرنا چاہیے لیکن وہ پردہ کس سینیریو کا ہونا چاہیے. اب بعض عورتیں جو ہے معاذ اللہ آج کل برقع اتنا نیرو پہنتی ہیں کہ اس میں پردے کا کوئی تصور. برقعے تو فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں لوگ. مطلب میں دبئی گیا ہوں, وہاں پہ برقعے خواتین نے پہنے. میں نے کہا جملہ ایڈ کر لینا, پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی ہے. پردے کو پڑ گئی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلکہ پردے کی توہین ہے, حیا کی توہین ہے کہ پردہ بھی کیا, پردے کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, استہزاء ہے بلکہ دین کا. اچھا ویسے علامہ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, ایسے میری اپنی پرسیپشن ہے, تھنکنگ ہے مجھے اس بات کا, لیکن پورا یقین ہے کہ اس پروگرام کے اینڈ تک نا کئی جو خواتین ہیں وہ مجھ پہ بڑا زیادہ ناراض ہوں گی, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے حق بیان کرنا ہے, حق بیان کروانا ہے آپ اپنے علماء کرام سے. تو اس میں کوئی مجھے برا کہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ابایا تو ہم نے ایک پردے کی علامت بنایا, جبکہ ابایا نہیں ہے. آپ نے اگر ابایا کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ پردے کے تقاضے پورے کر سکتے ہو, دیٹس ناٹ این ایشو. ابایا کے بغیر بھی, ابایا تو ہماری سیلف کریشن ہے نا. نہیں اس کو جلباب کا لفظ دیا گیا نا. ہاں جی بالکل, جلباب اور جلباب. ہاں جی بات یہ ہے کہ ہماری والدہ ماجدہ جو ہم نے اپنی ماں جی کو دیکھا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہا کو, کہ والدہ جنہوں اس دور میں ڈبل بکل, یعنی پردہ کرنے کے بعد ایک بکل ہوتا تھا اور ایک اس کے اوپر ڈبل بکل ہوتا تھا. کیا بات. اور پھر گھونگھٹ بھی کیا جاتا تھا. کیا بات. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابایا بھی پہننا چاہیے, لیکن ابایا جو ہے وہ یعنی نیرو نہیں ہونا چاہیے, کھلا ابایا ہونا چاہیے. جس ابائے کے اندر, جس برقعے کے اندر ویسے ہی جسم جو ہے نیرو ہے, تنگ ہے, وہ تو معاذ اللہ بے حیائی کی انتہا ہے. وہ تو دین کا مذاق ہے معاذ اللہ, اللہ کی آیات کا مذاق ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ محمد از دی پروفیٹ آف اللہ. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے, ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ محمد از پروفیٹ آف اللہ, سارے کہتے ہیں یقین ہے. میں نے کہا اگر یقین ہے تو یقین ہونے کے بعد بھی ہر عمل کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو, یہ کیسے دعوت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر سچے رسول ہیں, لیکن یہ
کسی کا دل نہیں کرتا کہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو. تعلیمات بھی مانتے ہیں جی. جب ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ آپ نے ویسے تخفیف کر دیے, جب یقین ہو تو مسلمان مر سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف علامہ صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یقین ہے. یہاں پہ آپ معاشرے کے اندر پوچھ لیں کسی بندے سے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی جان قربان کر سکتا ہے, سارے کہیں گے ہاں کر سکتے ہیں. وہیں پہ اذان ہو رہی ہوگی, نماز نہیں پڑھیں گے. ہالو ایموشنل سلوگن جی, خالی جذباتی نعرے ہیں, ایموشنل بلیک میلنگ چلتی ہے. دین کو وہی بات, عمل نہیں ہے, قول ہے بس, قول سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں, محبت بھی قول سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں, عملی نہیں. وہ منافقت ہے, وہ نفاق ہے کہ دل اور ہے اور زبان اور ہے. ایک سوال ہے اس کا یس نو, جی جی, یس اور نو, یا ایک لفظ میں آپ نے آنسر دینا جو بھی آپ کو مناسب لگے. جی جی بالکل. چہرے کا پردہ فرض ہے؟ فرض ہے.